کون ہے یہ سیما حیدر؟ جی ہاں دوستو، سیما حیدر کی سٹوری پچھلے کئی دنوں سے سوشل میڈیا پر گردش کر رہی ہے۔ آخر یہ سیما حیدر واقعی مسلمان ہے یا ہندو؟ اگر مسلمان ہے تو یہ انڈیا کیسے پہنچی؟ اور پھر اس نے مسلمانوں کا مذہب یعنی اسلام کو چھوڑ کر ہندو مذہب کیسے اپنایا؟ ان سب سوالات کے جوابات آپ کو اس ویڈیو میں ملیں گے، مگر اس سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن بھی آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ ناظرین گرامی، پچھلے 3-4 دنوں سے سوشل میڈیا پر یہ چیز بڑی وائرل ہے کہ سیما حیدر جو کہ کراچی پاکستان کی رہنے والی ہیں، وہ انڈیا شفٹ ہو چکی ہیں اور انہوں نے وہاں پر سنجے نام کے ایک لڑکے سے شادی بھی کر لی ہے۔ اب یہ کہانی کیا ہے؟ کیا یہ واقعی میں سچائی ہے یا پھر انڈیا کا پروپیگنڈا؟ کیا ایسا ہوا بھی ہے یا پھر انڈیا کی پچھلی کئی چالوں کی طرح یہ بھی ایک نئی چال ہے؟ جی ہاں، سیما حیدر جو کہ پاکستان کراچی کے رہنے والی اور 4 بچوں کی ماں ہے، پب جی گیم کھیلتے ہوئے انہیں سچن جو کہ انڈیا کا رہائشی ہے رام پورہ کا، وہاں اس سے پیار ہو جاتا ہے اور یہ پیار اتنی شدت اختیار کر جاتا ہے کہ سیما اپنے 4 بچوں سمیت پاکستان کو چھوڑ کر انڈیا شفٹ ہو جاتی ہے۔ جی ہاں، پہل تو یہ خبر کسی کو معلوم نہ تھی، لیکن یہ خبر اس وقت سامنے آئی اور ان کا بانڈا اس وقت پھوٹا کہ جب ایک انڈین نیوز چینل نے ان کا انٹرویو کیا اور اس کو آن ایئر کر دیا، جس میں انہوں نے انکشاف کیا کہ سیما حیدر پاکستان کراچی سے ہیں اور پب جی گیم کھیلتے ہوئے انہیں سنجے سے پیار ہوا اور اس پیار نے اتنی شدت اختیار کی کہ وہ اپنے 4 بچوں کے سمیت پاکستان سے انڈیا شفٹ ہو گئیں اور انہوں نے اسلام مذہب کو چھوڑ کر ہندو مذہب بھی اپنا لیا اور سنجے سے شادی بھی کر لی۔ اب یہ 3-4 دنوں سے اس سٹوری کو لے کر چل کر سوشل میڈیا پر کافی باتیں ہو رہی ہیں۔ مسلم کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلمان نہیں ہے، ہندو کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلم ہے۔ ہوا یوں کہ انڈین نیوز چینل کے ایک رپورٹر نے اس سے ایک انٹرویو کیا اور اس انٹرویو میں اس نے پوچھا کہ اے سیما سے کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو مجھے مسلمانوں کا کوئی کلمہ سنا دیں، تو جس پر سیما کہتی ہے کہ معذرت مجھے کلمہ نہیں آتا۔ پھر وہ کہتا ہے کہ چلے آپ کوئی چھوٹی سورہ سنا دیں، سورہ فاتحہ سنا دیں، سورہ کوثر سنا دیں، جس پر سیما پھر مسکرا کر کہتی ہے کہ معاف کیجیے گا مجھے ابھی نہیں یاد۔ تو ان باتوں سے مسلمانوں کے ذہن میں تو یہ بات آ گئی کہ یہ مسلم نہیں ہے، کیونکہ مسلمان تو بے شک ایک ادنا درجے کا ہی مسلمان کیوں نہ ہو، اس کو کلمہ اور سورہ کوثر تو لازمی بھی یاد ہوتی ہے۔ اس انٹرویو کے بعد تو مسلمانوں نے یہ پکا ٹھان لی اور یہ بات ثابت ہوگی کہ یہ مسلم نہیں ہے بلکہ انڈیا کی ایک سازش ہے، جو کہ وہ اپنی پرانی روایت کو قائم کرتے ہوئے صدیوں سے کرتا چلا آ رہا ہے۔ لیکن کہانی میں ٹوسٹ اس وقت آتا ہے کہ جب کل رات ایک ٹی وی انٹرویو کے اندر اس کا ہسبینڈ بھی منظر عام پر آ جاتا ہے، پہلا شوہر۔ جی ہاں ناظرین، اس کا نام ہے حیدر اور اس کا کہنا ہے کہ وہ چونکہ گھر کے حالات ٹھیک نہ ہونے کی وجہ سے یہاں سے شفٹ ہو گیا سعودی عربیہ کام کرنے کے لیے، اور وہاں سے وہ اپنی پتنی کو یعنی سیما کو پیسے بھیجتا رہا۔ اب یہاں سے یہ بات پھر سامنے آ گئی کہ یہ بات تو سچ ہے کہ یہ ہے بھی مسلمان اور کراچی کی ہے، اور حیدر کی زبانی اگر ہم اس کا انٹرویو سنیں تو وہ کچھ یوں کہہ رہا ہے کہ جی میں نے ابھی تک اس کو طلاق نہیں دی بلکہ میں اس سے خلا کا مطالبہ کر رہا ہوں۔ جس پر سیما نے جب یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے تو میں حیدر کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ جس نے یہ مانا کہ وہ میرے پتی ہیں، یعنی وہ میرے شوہر تھے اور میں ایک مسلم ہوں۔ تو ناظرین یہ کہانی ابھی رکی نہیں، ابھی تک کی اپڈیٹ کے مطابق سیما کا یہ پتہ نہیں چل سکا کہ کیا یہ واقعی میں مسلم ہے یا ہندو ہے۔ ادھر سنجے کے گھر رام پورہ میں میڈیا کی بھیڑ لگی ہوئی ہے۔ جی ہاں، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا، کوئی نہ کوئی نیوز چینل آتا ہے اور اس کا انٹرویو کرتا رہتا ہے اور اس سے پوچھتے رہتے ہیں کہ آخر یہ کیا ہوا۔ ایک نیوز چینل کے انٹرویو کے دوران جنہوں نے کہا کہ صرف 30 منٹ کا انٹرویو ہوگا، ان کا انٹرویو تقریباً 2 گھنٹے تک چلا اور جس میں سوالوں کی بوچھاڑ کر دی گئی ان پر اور یہ بھی مسلسل ان کے جوابات دیتے گئے۔ تاہم اس دوران ایک چیز دیکھی گئی کہ سنجے کچھ سہما ہوا اور ڈرا ہوا سا تھا، جس پر سیما اس کا ہاتھ پکڑتی ہے اور کہتی ہے کہ ڈرنے کی کوئی بات نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ سنجے کہتا ہے کہ بے شک میں بات ماننے کو تیار ہوں کہ میرا اور سیما کے ملنے کا جو رستہ ہے وہ قانونی نہیں تھا، یعنی ہم نے غیر قانونی طریقے سے ایک دوسرے کے ساتھ رشتہ جوڑا، اس کے لیے سرکار مجھے جو بھی سزا دے میں تیار ہوں۔ جس پر سیما اس کا ہاتھ پکڑ کے کہتی ہے کہ ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، جو بھی بات ہوگی وہ سب سے پہلے میرے پاس ہوگی، پھر اس کے بعد تمہارے ساتھ ہوگی، کیونکہ میں وہاں سے آئی ہوں، تم یہاں سے نہیں گئے۔ تو یہ تو تھی ابھی تک کی معلومات، جیسے ہی کوئی مزید اپڈیٹ ہمیں ملتی ہے تو اسی چینل پر ہمیں شیئر کروں گا۔ ہمارے ساتھ جڑے رہیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔